اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعوں سے قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت پر بات چلی آ رہی تھی. الحمدللہ 3 جمعہ پہلے 3 بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا. ثم الحمدللہ گزشتہ اتوار 30 نومبر کو 2.5 سال سے تقریباً 26 طلبہ جو قرآن مجید حفظ کیے تھے ان کی دستار بندی کا جلسہ بھی عمل میں آیا.
اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور اس قرآن کے فیض کو، قرآن کی برکتوں کو، قرآن کی رحمتوں کو اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں، اس پورے محلے بستی میں اللہ پاک اس کے فیض کو عام فرمائے، جاری و ساری فرمائے۔ قرآن سے ملنے والی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال ہونے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ بزرگوں، دوستو، قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ خود اللہ پاک نے اس کے نازل کرنے کی وجہ بھی بتائی کہ نبی جی، ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ پھر ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات۔ یقیناً اللہ کا یہ کلام قوموں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ زندوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے بنا لیا۔ ہمیں قرآن اس وقت یاد آتا ہے گھر سے کوئی انتقال کر جائے تو ان کو ایصال ثواب کر دیں، یا پھر گھر یا دکان کی اوپننگ کے وقت جو ہے یاد آتا ہے۔ نہیں میرے بزرگوں، دوستو، اللہ کا کلام یہ تو ہمیشہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا کلام ہمیشہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل اور نزول کا ذریعہ اور سبب بننے کے لیے آیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم نے اسے کسی مخصوص وقت کے لیے بنا لیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن مجید میں 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو، قرآن میں سے جتنا ہو سکے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب فرمان ہے کہ قرآن میں سے جتنا آسان ہو سکے، جتنا ہو سکے تم اس کی تلاوت کی عادت ڈالو۔ دنیا کی کتابوں میں ہی قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عجیب و غریب شاعر نے کہا، جو مسلمان بنا لے عادت تلاوت قرآن کی، جو مسلمان بنا لے عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ مسلمان چمکتا ہے۔ جو انسان پڑھے اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں، ماشاءاللہ ابھی رمضان کے آنے میں زیادہ مہینے نہیں ہیں۔ جمادی الثانی جیسے ہی یہ ختم ہوا، رجب شعبان کے بعد ماشاءاللہ رمضان کی آمد ہے۔ فرمایا رمضان میں قرآن کو بہت ہی زیادہ مناسبت ہے، اس لیے ماشاءاللہ ہماری عادت اللہ کے کلام کے پڑھنے کی بنا لینا چاہیے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا آسان ہو سکے، جتنا ہو سکے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل۔ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو روزانہ ہو، اگرچہ کہ تھوڑا ہو۔ اس لیے دوستو، ہر موقع پر یہ ہر عمل کی عادت بنا لینی چاہیے۔ آدمی کبھی کبھار اٹھا کر ایک صدقہ کر دیا، ایک بڑا صدقہ کر دیا، اچھی بات ہے۔ ایک ہے روزانہ صدقہ کرنے کی عادت بنا لینا۔ گھر میں ایک گولک رکھ لیے، ایک ڈبہ رکھ لیے، سارے گھر والوں کی طرف سے 5 ممبرس ہیں، 10 روپے کے حساب سے 50 روپے،
20 روپے کے حساب سے 100 روپے ماشاءاللہ روزانہ کا صدقہ نکال دیے، جس کی وجہ سے صدقے کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، بیماریاں جی اس سے دور ہوتی ہیں صدقے کی برکت سے۔ کبھی کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو صدقہ کر جائے۔ اب راستے میں یہ بزی زمانے میں کوئی ملا نہیں ملا، یاد آیا نہیں آیا، صبح ہو تو ماشاءاللہ امام، صبح ہو تو اللہ کے کلام سے، اللہ کی تلاوت سے ماشاءاللہ آغاز۔ واقعتاً اللہ کے کلام کے پڑھنے کی عادت بنا لیں، اس کی رحمتیں برکتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہدایت کے لیے آیا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بڑی بشارت ہے، بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اعمال صالحہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور فرمایا جب آدمی اعمال صالحہ کی زندگی گزارتا ہے تو پھر دوستو اس کا دل منور ہوتا ہے، اور سارے انسان کے پارٹس میں یہی اصل چیز ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں یہ خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہے، درست ہے، تو سارے اعضاء صحیح سالم ہیں۔ اگر یہ بگڑ گیا تو ساروں کے اندر بگاڑ آ جائے گی۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ آپ نے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ آپ فرما دیتے تو بات ہو جاتی، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے، کہ درست تو سارے اعضاء درست ہیں۔ اس لیے جب حضرت لقمان علیہ السلام ابھی آپ کو جی حکمت عطا نہیں کی گئی تھی، ان کے آقا نے، ان کے بادشاہ نے فرمایا کہ بکرا ذبح کرو اور سب سے بہترین بکرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میرے سامنے پیش کرو۔ تو حضرت نے دل و زبان لے جا کر رکھا۔ چند دن گزرے کہ بکرا ذبح کرو اور سب سے بیکار کی چیزیں، سب سے ویسٹ چیزیں لا کر جی میرے سامنے پیش کرو۔ آپ نے پھر وہی دل اور زبان رکھا۔ بادشاہ پریشان، ابھی اچھی چیزیں پیش کرو گے تو بھی ایچ، اور بیکار کی چیزیں پیش کرو، ناپسندیدہ چیزیں پیش کرو تب بھی ایچ۔ تو آپ نے فرمایا جب دل اور زبان درست ہے تو سارے چیزیں درست ہیں، یہ 2 چیزیں بگڑ جائیں تو سارا اعمال کا دوستو وبال نکل جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بزرگ دوستو یعملون الصالحات، کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بشارت۔ اب یہ نیک اعمال اس وقت ہوں گے جب دل سنورے گا، بنے گا۔ اور آگے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ دل جب منور ہوتا ہے تو اللہ پاک چہرے کو منور کرتے ہیں۔ چہرہ اس کا منور ہوتا ہے کہ آدمی جتنا بھی چھپ کر نیکی کر لے، اور نیکی کا دوستو حال یہی ہونا چاہیے کہ وہ نیکی صرف اور صرف اللہ جان رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور نیکی کا حال اللہ کو معلوم ہو۔ تو فرمایا جتنا بھی چھپ کر نیکی کر لیں، اللہ پاک اس نیکی کا اثر چہرے پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر کر ہی چھوڑتے ہیں۔ پہلی چیز کہ چہرہ اللہ پاک منور فرماتے ہیں، اور دوسری چیز فرمایا دوستو دل کا سرور نصیب ہوتا ہے، دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، دلوں کا چین، دلوں کا سکون واللہ ہی کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نہ کانٹوں میں نہ پھولوں میں۔ فرمایا دوستو دل آباد ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے میں ہے۔ اور فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں محنتیں لے کر آئی تھی۔ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سناتے۔ یہ ہے دعوت تبلیغ کی محنت، ایک عمومی محنت اللہ تعالیٰ نے اس دور میں چلایا ہے، ربانی لہر ہے کہ فرمایا کہ یہ ایک دینی قلعہ ہے کہ آج فتنوں کے دور میں
اپنے آپ کو بچانے کے لیے فرمایا کہ جو ان محنتوں سے جڑنا، یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کو آپ سکھاتے تھے۔ یہ ہے مدارس، مدرسہ اصحاب صفہ، سب سے پہلا مدرسہ اس امت کا۔ آج بھی مسجد نبوی میں وہ چبوترا موجود ہے جہاں 70 صحابہ بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ تیسری چیز وہ یزکیہم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جی تزکیہ کا مطلب کیا؟ دل کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج، جسم کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، سردی کا، بخار کا، یہ اور دیگر چیزوں کا یہ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، اور یہ اللہ والے فرمائے دوستو دلوں کا علاج کرتے ہیں کہ میرے سے غصہ قابو میں نہیں آ رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آیا، آپ نے فرمایا لا تغضب، کہ غصہ مت کرو۔ ان کی جی نفسانیت کو آپ نے پہچان لیا تو آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ جی کبھی آنکھ کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنکھ جی دیگر عورتوں کی طرف، بے حیائی کی طرف لپکتی ہیں، تو اب ماشاءاللہ ان اللہ والوں ان کے پاس جا کر دوستو حال رکھیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ہمارے جی مزاج کے حساب سے شریعت کی روشنی میں ماشاءاللہ وہ ٹریٹمنٹ دیں گے کہ آپ یہ کرو، یہ کرو، ایسے کرو۔ تو یہ تینوں چیزیں، اور تینوں کا مقصود ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے، کہ تینوں سے فرمایا کہ دوستو ہمارا دل منور ہو، ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے، شریعت کی محبت آئے، اللہ کے احکامات آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور پاکیزہ طریقے زندہ ہو جائے، چاہے وہ مدارس ہو، چاہے وہ خانقاہ ہو، چاہے وہ دعوت تبلیغ ہو۔ اور فرمایا ہم اس امت میں ہونے کے ناطے کہ یہ تینوں راستے سے دوسروں تک خیر کا پہنچانا، دوسروں تک نیکی کا پہنچانا، یہ بھی اس امت کے ذمے ہے۔ سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ، کہ ایمان والے مرد یہ آپس میں ایک دوسروں کو اس بات کی وہ تلقین کرتے ہیں، اس بات کا حکم کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکنا۔ پھر ایک جگہ 24ویں پارے میں فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہوتی ہے؟ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور دوسرا کام وہ اعمال صالحہ کی زندگی گزارے۔ اور تیسری بات وقال اننی من المسلمین، اور تیسری بات وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آدمی جس فیلڈ میں بھی ہو، جس لائن میں بھی ہو، اس لائن میں رہتے ہوئے دوسروں کی فکر، یہ اس امت کا فریضہ ہے، اس امت کا شعار ہے، اس امت کا شیوا ہے۔ بہرحال بزرگوں دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ دل جب منور ہوتا ہے تو اللہ پاک چہرے کو بھی منور کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا دوسری بات، دل کے اندر چین اور سکون ہوتا ہے، باہر پریشانیاں جتنے بھی ہوں، وہ حالات جیسے بھی ہوں، یہ دنیا ہے، گزرگاہ ہے، دنیا میں حالات کا آنا اور جانا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان ہم دنوں کو، حالات کو عدلتے بدلتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے طے ہے۔ فرمایا جب آدمی اللہ والا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اور اس کا دل منور ہوتا ہے تو ان حالات سے وہ گھبراتا نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں بھی ماشاءاللہ وہ دین پر ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بزنس تھا، تجارت تھی،
خادم نے آ کر کہا حضرت خبر پہنچی ہے کہ جو مال کشتی کے ذریعے سے، پانی کی کشتی کے ذریعے سے جو آ رہا تھا، وہ خبر پہنچی کہ وہ کشتی ڈوب گئی۔ اب پریشانی پہنچے تو کیا بولنا، کوئی انتقال ہو گئے، کوئی نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی، یہ کیا بولنا، انا للہ بولنا ہے۔ حضرت انا للہ بولنے کی جگہ جا کو الحمدللہ بولے، خادم پریشان ہو گئے۔ پھر چند گھنٹے گزرے، آ کر بولے حضرت پھر خبر پہنچی ہے کہ کشتی ڈوبتے ڈوبتے بچ گئی ہے، سارا مال صحیح سلامت آ رہا۔ تو آپ نے پھر بھی کہا الحمدللہ۔ کیفیت دونوں ٹائم پر کیا بھی نہیں بدلی۔ پہلے ٹیمپو کیا نہیں ہو گئے، پریشان نہیں ہو گئے، کیسا ڈوب گیا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کانٹیکٹ کرو، یہ کرو، وہ کرو، جس طرح آج ہوتا ہے جی، چپکے بھی اگر کوئی خبر پہنچتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب خبر پہنچی کہ سارا مال بچ گیا، نہ خوشی سے حضرت جھوم اٹھے۔ خادم نے، شاگرد نے پریشان ہو کر پوچھا حضرت نقصان کہ تو بھی تمہیں وہی ساتھ ہی، تمہارا چہرے پر کچھ بھی بل نہیں پڑا اور آپ کے چہرے پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور ماشاءاللہ پورا مال بچ گیا، تو اس وقت بھی آپ ہمیشہ جی پہلے جیسا تھے ویسے ہی ہیں، نہ خوشی کے آثار نہ غم کے آثار۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا جب تو نے خبر سنایا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا، دل کیا بھی اس کا اثر نہیں لیا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ جب خوشی کی خبر سنائی میں نے دل کو دیکھا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو پھر میں نے کہا الحمدللہ۔ تو بزرگوں دوستو، دل، اللہ پاک دل کو سرور عطا فرماتے ہیں، حالات ہونے کے باوجود وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ والقدر خیری و شرری، تقدیر پر ان کا ایمان جاتا ہے کہ اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے، بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے۔ اور تیسری بات فرمایا اللہ پاک وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ آدمی پریشان رہتا ہے کہ کام ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وہی جب دل منور ہوتا ہے، آدمی کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑتا ہے، نیک بنتا ہے، تو جہاں چہرے پر جی رونق آئے گی، دل میں سکون آئے گا، وقت میں برکت آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری مدد کیا ہوگی کہ تمہارے وقتوں میں برکت ہو جائے گی اور سارے کام تمہارے آسانی سے ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور اللہ والوں نے فرمایا کہ دل کو منور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیک لوگوں کی مجالس کا، نیک لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا، کہ نیک آدمی وہ دنیا کے کام سے جائے، وہ دنیا کے فیلڈ میں جائے، تب بھی فرمایا کہ اسے آگے وہ دین کی ہی، نیکی ہی کی تلقین کرے گا۔ اور بالخصوص قیامت کے قریب جی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوتا ہے ویسا یہ بھی بھیس بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آج کے اس گناہوں کے، غفلت کے دور میں دین کی مجلسوں کو، دیندار لوگوں کی مجالس کو فرمایا اہتمام سے اختیار کرنا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ دل منور ہونے کے لیے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بنی اسرائیل میں یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے بیٹا نیک ہے، ماں باپ گنہگار ہیں، وہ گنہگار ہونے کے باوجود بیٹے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کی خدمت کو چھوڑ دے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چھوڑ دے۔ فرمایا وہ گنہگار ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور پھر دوستوں ان کی خدمت کریں۔ گنہگار سے آگے بڑھ کر ماں باپ کافر ہیں اور بیٹا مسلمان ہے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک چھوڑنے کی، ان کی خدمت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ وہ باوجود کفر پر ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک بندہ تھا، عبادت گزار بندہ، مستجاب الدعا بندہ۔ یہ ایک جماعت ان سے ملنے گئی، دعا کرانے گئی، تو دیکھا کہ جو ہے اس کے گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے خنزیر بنے ہیں، اسے وہ جی دانہ ڈال کر، کھانا ڈال کر آئے۔ اب ان سے جو ہے ملنا تھا، ملے، دعا کرانا تھا، کرائے۔ اس کے بعد پوچھا عجیب و غریب بات ہے، آپ یہ جو خنزیر رکھے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، یہ بظاہر خنزیر نظر آ رہے ہیں، اصل میں میرے ماں باپ تھے، ان سے ایک ایسی غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا، لیکن پھر بھی یہ میرے ماں باپ تھے، اس لیے میں آج یہ برے جانور ہونے کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہوں۔
اللہ معاف فرمائے، چھوٹی چھوٹی بات کو ماں کے ساتھ کڑوی نگاہ سے دیکھنا، کڑوی نظر سے دیکھنا، اور اللہ حفاظت فرمائے برا بھلا کہنا۔ البرکۃ مع اکابرکم، روایتوں میں آتا ہے برکت تو بزرگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ایک بار جانے کے بعد دوبارہ شاید مل جائے، لیکن والدین ایک بار دوستو ہاتھ سے چلے جائے، والدین کی نعمت ایک بار چلے جائے تو دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اور تیسری بات اللہ والوں نے لکھا ہے کہ دل منور ہو، نیکی زندگی میں باقی رہے، نیکیوں کا جذبہ شوق ہو، تو قبروں کی زیارت کرنا۔ ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، جمعہ کے دن جی اہتمام سے جا کر قبروں کی قبرستان میں ان قبرستان والوں کی زیارت کرنا، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے اپنی موت کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ارے انہوں بھی ہماری طرح تھے، بینچ کار میں پھرتے تھے، BMW میں پھرتے تھے، اور ان کے کھانے میں رتی برابر کمی نہیں ہوتی تھی، کیسے ٹاٹ بھاٹ کی زندگی تھی۔ جی وہ شاعر کہتا ہے نا، یہ میرا گمان تھا، یہ میرا گمان تھا، وہم تھا، یہ میرا گمان اس کا دوسرا لفظ ہے وہم، یہ میرا گمان، یہ میرا وہم تھا کہ میں بھی اہم تھا۔ یہ میرا وہم بولے تو گمان، یہ صرف میرا گمانش تھا، سو میں بھی اہم تھا۔ اب یہاں کر دیکھا تو محلے کا سب سے بڑا غریب بھی اسی قبرستان میں، اور میں سب سے بڑا مالدار ہو کر ویدان سودا میں ہوتا اسی قبرستان میں۔ بزرگوں دوستوں، بڑی عجیب بات لکھی گئی کہ کبھی کبھار دوستوں قبرستان جا کر دو فائدے ہو جائیں گے ان رشتہ داروں کے لیے، ان والدین کے لیے کچھ پڑھ کر آپ ایصال ثواب کر دیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ان قبروں کو دیکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، ہماری موت اور قبر حشر آخرت کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں اس قرآن کا اہتمام سے تلاوت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ان قرآن کی وجہ سے جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں، دل جو منور ہوتا ہے، اس کے اسباب جو بتائے گئے ہیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھے